فرماتے تھے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہمارا کیسا عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم واقعی امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا واقعی ہم رسول اللہ کے غلام کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا واقعی جو ہماری مائیں بہنیں حضرت فاطمہ کی کنیزہ کہلانے کے لائق ہیں؟ وہ خاتون جنت جو تمام عورتوں کی جنتی کو سردار ہے, وہ خاتون جنت جب اس دنیا سے خواتین جائیں گی, آپ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے, لیکن ایک وقت ہوگا جب موت کی گھڑی آئے گی, ایک وقت ایسا ہوگا جب اس دنیا سے ہمیں جانا پڑے گا, ایک وقت ایسا ہوگا جب روح جسم سے جدا ہو جائے گی اور شہر خاموشہ میں ہمیں بسا دیا جائے گا. اس شہر خاموشہ میں ہمیں بسا دیا جائے گا. لوگ جو اپنے کہلانے والے ہیں, لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں, لوگ جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں, جو ہمارے رشتے دار ہیں, وہ سب جائیں گے ہمیں کندھے پر لے کر کے اور شہر خاموشہ میں ایک قبر اندھیری میں ہمیں چھوڑ کر کے چلے آئیں گے. ذرا سوچیے تو صحیح کہ آج اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے, گھر میں کوئی نہ ہو تو کتنا زیادہ دل گھبراتا ہے, پریشانیاں نہ جانے کتنی زیادہ آ جاتی ہیں, دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. چند لمحوں کے لیے جب ایسا ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, لیکن جب قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا, قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا, تو پھر ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا عذاب کیسا ہے. اے کنیز فاطمہ, اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والیاں, حضرت اما عائشہ سے محبت کرنے والیاں, حضرت خدیجہ کبریٰ سے محبت کرنے والیاں, آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ, آپ اپنے بچیوں کو سکھاؤ کہ دین سیکھو. آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری بہنیں ہیں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, غیروں کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہمارے بچے نشے میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, طرح طرح کا نشہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی, آپ نے بچوں کو رسول اللہ کا فرمان نہیں سنایا, آپ نے اپنے بچوں کو تواریخ نہیں بتائی, آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے کارنامے نہیں سنائے, آپ نے اپنے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات نہیں سنائے. اور آج ضرورت ہے کہ دین کی طرف رجوع کریں, آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی تواریخ کو پڑھیں, آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائیں. کل یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور آپ سے زبان کرتا ہے, باپ کو گالیاں دیتا ہے, ماں کی نافرمانیاں کرتا ہے, تو یقین جانے جس کا جو ماں باپ اگر کسی بچے سے راضی نہیں ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے. تو یہ آپ کے بچوں کو کون سکھائے گا؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, تم مدرسہ رضائے طیبہ میں اپنے بچوں کو بھیجو, تو جاؤ وہاں جا کر کے فرمان رسول پڑھو, حدیث پڑھو, قرآن پڑھو. جب آپ کا بچہ حدیث اور قرآن پڑھے گا, سنت مصطفیٰ کو فالو کرے گا, تو آپ کی باتوں کو بھی مانے گا. نشے میں جو ملوث ہے وہ نشہ ہوگا تو سرکار کا ہوگا, عشق ہوگا تو حضور کا ہوگا, محبت ہوگی تو مدینے والے آقا کی ہوگی. نماز قائم کرو, مسجدوں کو آباد کرو. آپ کے مسجد جو ویران پڑے ہیں, آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ جائیے مسجد جا کر کے نماز ادا کیجیے, کبھی نہیں کیا. آپ نے مطالبہ تو کیا کہ ہمیں کپڑے چاہیے, ہمیں طرح طرح کی چیزیں چاہیے, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو, آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنی بچیوں کو کہیے, آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے. صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا, بلکہ ہر دن 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے. اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تو اللہ کے رسول کا معراج یہ تھا کہ خدا کو دیکھ رہے تھے, وہ معراج تھا. اور مومنوں کے لیے معراج نماز ہے. تو نماز جیسی عبادت کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے رہے جو ہمیں ہونا چاہیے, اس سے وہاں سے ہٹ کر کے ہم دنیا میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں, ہم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہم دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں, کتنی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں. ہمارے پاس وقت ساری چیزوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ساری چیزوں کے لیے ہے, لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, حضور کی حدیث سننے کے لیے وقت نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک وقت آئے گی, یاد رکھو, جب موت کی گھڑی آئے گی, اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر کام آنے والی چیز ہے تو آپ کے اچھے اعمال ہیں, نماز آپ کے کام آنے والی ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ جو اندھیری قبر ہے وہ اجالا ہو جائے گی. یقین جانو, جب قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے, اور وہ سانپ بچھو ایسے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ بھگ جاتے ہو, آپ ڈر جاتے ہو, لیکن یہاں تو بھاگ سکتے ہو. قبر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا, وہاں بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا, آپ بھاگ نہیں سکتے ہو. موت جب آ جائے گی تو اس موت کے بعد آپ کے پاس اچھے آنے والے کام ہیں, تو وہ نماز ہے, وہ روزے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ, قرآن کریم کی تلاوت کرو, تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی.